اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایچ اے ظہوری آفیشیل۔ تمام محبت کرنے والوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بندہ نچیز کی طرف سے محبت و برا سلام۔ اللہ کی عطا سے امید کرتا ہوں کہ جہاں بھی دوست ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 110 کے تفسیری اسرار و رموز بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تو دوست احباب ابھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، تاکہ آپ سے محبتوں برا رشتہ ہم سے جڑا رہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں نماز کو قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ جو بھلائی کے ساتھ آگے بھیجو گے تو اللہ کے ہاں اس کو پالو گے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں جو مختصر سی اس کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا اس کے لیے دار عمل ہے۔ تو جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کرے گا تو وہ اپنا جو ہے اچھے اعمال وہاں پہ پالے گا۔ اس کے اوپر کافی احادیث مبارکہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ یا دو آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر جب بندہ اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے پیچھے کچھ چلتا ہوا محسوس کرے گا۔ تو جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو پہاڑ نما کچھ چیزیں نظر آئیں گی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ خدا سے سوال کرے گا، یا اللہ یہ میرے پیچھے کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا یہ تیری نیکیاں ہیں۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ فرمائے گا جو تمہارے پیچھے نیک احباب تھے، نیک اولاد تھی، نیک کام جو تو نے کیے تھے، اللہ نے اس کا اجر تمہیں دیا ہے اور اس کو نیکیوں کو پہاڑ بنا کے تجھے پیش کیا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ایسے ہے کچھ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو بکری کا ایک سالم بکری کا گوشت تقسیم کرنے کا سرکار نے حکم فرمایا۔ حضور حکم فرما کے باہر چلے گئے۔ جب حضور واپس آئے تو پوچھا عائشہ کچھ بچا بھی ہے؟ تو عرض کیا حضور ایک دستی بچی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ دراصل بچا تو وہ ہے جو ہم نے آگے بیچ دیا ہے، جو تقسیم کر دیا ہے، یہ تو ہمارا ہے، یہ تو یہاں پہ ختم ہو جائے گا، اصل میں بچا وہی ہے جو آگے بیچ دیا، تقسیم کر دیا۔ تو یہ خلاصہ تفسیر تھا کہ جو ہم اپنے ہاتھ سے دے دیں گے، جو ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو دے دیں گے وہ ہمارے لیے آگے بچے گا، اور ورنہ جو یہاں پہ کھا لیں گے وہ ختم ہو جائے گا، جو یہاں پہ عیاشی کر لیں گے یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس ضمن میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ دنیا انسان کے لیے کمانے کی جگہ ہے، یہ دار عمل ہے۔ تو جو کچھ یہاں کما کر اپنے وطن بھیج دیا اور وہاں پہنچ کر اس کے کام آ جائے گا۔ اصلی وطن تو انسان کا آخرت ہے نا جی، یہ تو انسان مسافر ہے، دنیا سے گزر رہا ہے یہاں سے۔ البتہ یہاں تو بھیجا ہوا جو روپیہ ہے کبھی مارا بھی جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے کسی دوسرے کنٹری چلے جاتے ہیں، مکہ المکرمہ چلے جاتے ہیں، مدینہ الرسول چلے جاتے ہیں، یا دیگر کسی اور ملک چلے جاتے ہیں، وہاں سے آپ نے جو پیسہ کما کے اپنے گھر والوں کے لیے بھیجا ہے تو وہ یہاں پہ چوری بھی ہو سکتا ہے، ڈاکہ بھی ڈل سکتا ہے، کوئی ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن وہاں کے متعلق فیصلہ ربانی ہے کہ وہ پیسہ جو ہے آپ کا نہ مارا جائے گا اور نہ برباد ہوگا۔ انسان جب مرتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا ہے، سوال کیا جاتا ہے اس نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، لیکن آگے جا کے ملائکہ اس سے پوچھتے ہیں کہ لے کے کیا آیا ہے۔ تو جو اگر کما کے یہاں پہ بچوں کو دے دیا، جو اپنا یہاں پہ کھا پی لیا، وہ تو یہاں پہ رہ گیا، اور اپنے ہاتھ سے کیا دیا ہم نے رب کے راستے پہ کیا دیا، کیا اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا؟ یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ چھوڑا کیا ہے، اور وہاں فرشتے پوچھتے ہیں کہ لے کے کیا آیا ہے۔ تو اسی ضمن میں ایک روایت نقل کرتے ہیں تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں مدینہ پاک کا جو قبرستان ہے وہاں پہ تشریف لے گئے، اور فرمایا کہ اے قبر والو ہماری خبریں بھی سن لو، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے ہیں، اور تمہارے گھر والوں جو جگہ تھی، گھر والوں کی جو جگہ تھی وہ کسی اور نے لے لی ہے، اس میں کوئی اور آباد ہو گیا ہے، تمہارے مال تقسیم ہو گئے ہیں۔ تو غیبی ندا آئی کہ اے عمر بن خطاب ہماری خبریں بھی سن لو کہ جو ہم نے آگے بھیجا تھا وہ پا لیا ہے، اور جو کچھ راہ مولا میں خرچ کر آئے تھے وہ اپنا نفع میں وہ یہاں سے ہم نے
वसूल कर लिया है, और जो छोड़ आए थे उस पर हमें नदामत है, उस पर शर्मिंदगी है। तो यहाँ से सवाल हमें सबक मिलता है कि अल्लाह के बंदो, जब ये बात तय है कि जो कमाओगे सो पाओगे, जो कुछ भेजोगे उसमें से कुछ ना मारा जाएगा, कुछ रत्ती बराबर भी तुम्हारे लिए कुछ उसमें नुकसान नहीं होगा। तो लिहाजा अपना ये मौका क्यों हम खो देते हैं। हम यहाँ पे अगर कोई चीज़ परचेज़ करने जाएं तो हमें अगर दूर भी जाना पड़े तो अगर सस्ती हो, पैसे बच रहे हों, तो उस प्रॉफिट को देखते हुए हम कितना दूर का सफ़र करते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट घर बैठे मिल रही है। फ़कीर, कोई दरवेश, कोई मांगने वाला, कोई मोहताज आपके दरवाजे पे आ रहा है, आपको चल के नहीं जाना पड़ रहा, आपको मुशक्क़त नहीं करना पड़ रही, लेकिन हम फिर भी रोके रखते हैं। हमारे घर में पूरे साल की गंदम होती है, लेकिन हम किसी को रोटी खिला के राज़ी नहीं, खाना खिला के राज़ी नहीं। 8-10 किस्म के जोड़े सिलाई किए हुए हमारे घरों में मौजूद होते हैं, लेकिन हम फिर भी किसी को, गरीब आदमी को फटे पुराने कपड़े देखते हुए, किसी को तन के ऊपर किसी के कमीज़ नहीं है, उसको देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वाफर चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। इंसान को हवस हो गई है जमा करने की। तो बहरहाल जो हम दे देंगे वो सदका जारिया है, उसका अजर मरने के बाद अल्लाह ताला जो है वो हमें वहाँ पे देगा। तो सूफिया कराम इस हदीस पाक के मुताबिक जो है फरमाते हैं कि इंसान के मरते ही उसके सारे अमल जो है वो बंद हो जाते हैं, लेकिन उसकी 4 औलादों के अमल जो है बाकी रहते हैं। एक तो औलाद जो है उसकी माली है, यानी कि माल उसका, जैसे मस्जिदें बना गया, मदरसे को कुछ दे गया, कोई पुल बना गया, कोई राह हमवार कर गया, किसी बच्चे को कुरान मुक़द्दस लेके दे गया, हदीस की किताब लेके दे गया, मदरसे वाले बच्चे को किताब लेके दे गया। दूसरा उसकी इल्मी औलाद है, जैसे दीनी किताब है, शागिर्द है, उसने जो छोड़े हैं पीछे, कोई किताब लिख दी उसने अहदीस पे या मसाइल पे, जिसे लोग पढ़ के उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, शागिर्द छोड़ गया, अच्छा इल्म दे गया। तीसरा उसकी बदनी औलाद है, जिसे वो नेक बच्चा जो इसके लिए दुआए खैर करता है, जो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया दुआ करता है उसके लिए। और चौथा उसकी रूहानी औलाद, जैसे नेक बंदा है, नेक मुरीदैन है। तो ये चीज़ें जो है इंसान अगर करे तो उसके लिए आगे अजर है। अगर यहाँ पे सारा कुछ जमा करता रहा, यहाँ पे सारा कुछ लेता रहा, तो उसका यहाँ वबाल जान बन जाएगा। हज़ूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पे फरमाते हैं कि मकान तू बनाएगा, रहेंगे तेरी औलाद, रहेंगे तेरे घर वाले, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। तो मकान बनाता है, मकान बना के अक्सर देखा गया है कि मकान बनाने में इंसान मगन है, अभी मकान तैयार होता है, कुछ लोग उसके दौरान वफ़ात पा जाते हैं, कुछ अरसा रह के वफ़ात पा जाते हैं, कुछ मकान तमीर हुआ उधर उसका इफ्तिताह है, वफ़ात पा जाते हैं, तो औलाद उसको संभालती है, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। तो पता ये चला कि हमें दुनिया में रहते हुए हर वो अच्छा काम करना चाहिए जिसका अजर हमें आखिरत में मिले। तो मज़ीद हमारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।